رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المؤمنين من نصرة القرآن المحفل بحق السيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم اپنی سزی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أمنا العباس نافذ البصيرة وصلب الإيمان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس محفل کو اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان محفل کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق حضرت امام حسین علیہ السلام بحق حضرت ابوالفضل بن عباس علیہ السلام بحق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہایت ہی مبارک دن نہایت ہی مبارک مناسبت ہے. اللہ رب العزت بحق امام حسین علیہ السلام بحق حضرت ابوالفضل بن عباس جو نوجوان عزیز بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد نگینہ عطا فرمائے. صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق و صالح بنائے اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں اللہ بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، نہایت ہی عظیم مناسبت سے آج کا جشن منعقد ہوا ہے اور میں دعا بھی کرتا ہوں، مبارک بھی عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو یہ خوشیاں مبارک فرمائے. خالق کائنات بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو روحانی
रूहानी लम्हात से मानवी फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बताया गया कि दिन को भी जलसा हुआ है और उलमाए किराम खिताब फरमा गए हैं। हज़रत मदर खुदाम साहब उलमा का इम्तिहान लेते हैं, हम तालिब इल्मों का इम्तिहान न लिया करें, उलमा का लेना हो तो लिया करें। एक ही मौजू पे 4-4, 5-5 उलमाए किराम का खिताब करना ज़ाहिर है ना रिवायत घड़नी होती है, न रिवायत बनानी होती है, न कोई बस फिर आज खुशबू पे गुजारा करना। सलवात पढ़िएगा आवाज़ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ों, 28 सफ़र 11 हिजरी को पैगम्बर गिराम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 2 रिवायतें हैं, एक 75 दिन की और एक 95 दिन की। सैयदुल अंबिया की रहलत के बाद 75 दिन हो तो 13 जमात-उल ऊला बनती है 11 हिजरी, और अगर 95 दिन हो तो 3 जमात-उल-सानी 11 हिजरी। पैगम्बर के बाद पैगम्बर की इकलौती बेटी जनाब सैयदा की शहादत हो गई। सैयदुल अंबिया की बेटी की शहादत के बाद कुछ अरसे बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा, अकील तू अरब के नस्ब से वाकिफ है, कोई ऐसा घर तलाश कर जो बहादुरों का घर हो, शुजा लोग हों। मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता करे जैसे मैंने पैगंबर से वफा की है, मेरा बेटा हुसैन से वफा करे। मेरी बात समझ आ रही? अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता करे। हज़रत अली हैदर कर्राम के घर में हसनैन शरीफैन जैसे बेटे मौजूद हैं, हसनैन करीमैन जैसे, अली जैसा बाप, हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए जिस बेटे की तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए अली जैसा बाप जिस बेटे की तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। और मदर खुदाम साहब कह रहे थे ना, हकीकत ये है जिसका झूला फरिश्ते झुलाएं उसे हुसैन कहते हैं, और जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास वफादार माँ का वफादार बेटा, सुभान अल्लाह।
تاریخ کہتی ہے جب شادی ہو گئی، بہت بڑا خاندان تھا، بہادر خاندان، تاریخ میں ان کے ننیال حضرت فاطمہ کلابیہ کے خاندان کی تعریفیں تاریخ میں رقم ہے، بہت بڑے بہادر، بہت بڑے شجاع تھے۔ اور میں کیسے عرض کروں، بچوں میں ماں باپ کی خصلتیں منتقل ہوتی ہیں، جس کے ننیال بھی شجاع ہو اور جس کا باپ بھی علی ہو، ان دونوں سنگموں کے ملنے سے جو وجود میں آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ علی جیسے شجاع کا بیٹا، اور جس پہ پیغمبر حضرت علی بھی ناز کرتے ہوں، یہ مجھے پڑھ کے بہت لطف آیا۔ میں طالب علم ہوں، شاید بیان نہ کر سکوں، لیکن پڑھتے ہوئے مجھے بڑا لطف آیا کہ میدان صفین میں امام حسن اور امام حسین کو مولا متقیان نے دیکھا، اور ادھر ابو الفضل العباس کو ساتھ کھڑا کر کے کہا، عباس ذرا توجہ کرنا، کتنا لطیف جملہ ہے، عباس حسین پیغمبر کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس، نام عباس ہے، کنیت ابو الفضل، کنیت ہماری زبانوں پر ہے نا۔ ایک نسبت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام فضل تھا، اس وجہ سے انہیں ابو الفضل کہا جاتا، اور بعض علماء نے لکھا اس وجہ سے بھی ابو الفضل کہا جاتا ہے کہ آپ فضیلتوں کا مرکز تھے، کمالات کا مرکز تھے، اس لیے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الفضل ہے، اور مشہور القاب صالح، مشہور لقب قمر بنی ہاشم، مشہور لقب سقایا، ساقی حرم حضرت کے لقب ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا، مجھے ویسے بھی عموماً کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی خاص مناسبت ہو تو کچھ مطالعہ کر لیں تھوڑا تھوڑا، اور مجھے حکم بھی فوراً، کیونکہ آج کل تو فون ہو جاتے ہیں نا، اور خدام صاحب کے پاس اللہ کرے کسی کا نمبر نہ ہو، فون کر کے کہا جی آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ خاندان کو اتنا خوبصورت تھا، آل محمد کے گھرانے والے اتنے خوبصورت تھے۔ یہ قمر جس کا معنی ہماری زبان میں چاند ہوتا ہے، جسے آپ سرائکی میں چاند کہتے ہیں نا، یہ صرف جناب ابو الفضل العباس کا ہی لقب نہیں تھا، حضرت عبد مناف کا لقب، قمر حضرت عبد مناف کا لقب قمر مکہ تھا، وہ مکہ کے چاند تھے۔ حضرت عبداللہ پیغمبر کے بابا کا نام قمر حرم تھا، وہ حرم کے چاند تھے، اور ابو الفضل العباس کا لقب قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کے چاند تھے، قمر بنی ہاشم سے۔ کہتے ہیں جب بازار میں نکلتے تھے نا حضرت ابو الفضل العباس، بازاروں کے کاروبار ختم ہو جاتے، لوگ رک رک کے دیکھتے تھے، اور میں پڑھ رہا تھا، عجیب مجھے لطف آیا پڑھتے ہوئے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے ہاں لوریاں دی جاتی، لوریاں، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں آج کل مشہور لوری ہے اللہ کے نام پہ سلانا، اللہ۔ اور میں نے یہاں مسجد میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ کا نام سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے تھا، ہم نے سونے کے لیے استعمال کرنا۔ جو بچہ نہ سو رہا ہو، ہم اللہ کا نام کی تھپکی دے دے کے اسے
سلا دیتے ہیں اور پھر اتنا سونے کا عادی بنا دیتے ہیں کہ جب وہ صبح اللہ کا نام سنتا ہے تو سو جاتا ہے۔ لوریاں عجیب تھی، میں پڑھ رہا تھا، حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام حسین کو جب لوری دیتی تھی نا، اپنے بیٹے حسین ابن علی جب لوری دیتی تھی نا، تو لوری دیتے ہوئے وہ جھولا جھولاتی تھی نا، میں پڑھ رہا تھا عبد الرزاق مکرم نے حضرت ابو الفضل العباس کے حالات زندگی میں لکھی جانے والی کتاب میں لکھا، حضرت سیدہ امام حسین کو جب لوری دیتی تھی نا تو کہتی تھی انت شبیہ بے ابی لست شبیہ بے علی، اے حسین تو میرے باپ کی شبیہ ہے، علی کی شبیہ نہیں ہے، تو میرے باپ جیسا ہے۔ حسین کو وہ کہتی تھی تو میرے باپ کی شبیہ ہے، اور جب ام المؤمنین حضرت عباس کو لوریاں دیتی تھی نا کہتی تھی سو جا تو میرے علی کی شبیہ ہے۔ شبیہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو الفضل العباس کو قمر بنی ہاشم بنائے۔ آپ کا لقب عبد صالح تھا۔ عبد ہونا بہت بڑا کمال۔ آپ اگر غور فرمائے نا، اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کو عبد کے ساتھ پکارا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے نا اس قرآن میں جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، یہ نہیں کہا جو میں نے اپنے رسول پہ نازل کیا، جو میں نے اپنے نبی پہ نازل کیا، جو میں نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، جو میں نے اپنے محمد پہ نازل کیا ہے، کہا ہاں تمہیں شک ہے نا تو آؤ لے آؤ اس جیسی کتاب جو میں نے اپنے عبد پہ نازل کی۔ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ جس نے راتوں رات اپنے عبد کو سیر کروائی۔ پیغمبر کو عبد سے تعبیر کیا گیا نا، یہ اتنا بڑا لقب ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اور تشہد میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد ہونے کی گواہی پہلے دیتے ہیں، رسول ہونے کی گواہی بعد میں دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو الفضل العباس کی عظمت یہ ہے کہ اسے عبد صالح کہہ کر جب زیارت کرتے ہیں نا تو پہلا جملہ ہوتا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے میرا سلام۔ عبد صالح آپ کا لقب ہے عبد صالح۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کا لقب ہے ساقی حرم، پانی پلانے والا۔ غور کرنا عزیزوں، اچھا پانی پلانے کا بہت ثواب ہے، پانی پلانے کا بہت ثواب ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، میرے پاس پوچھ لینا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو کوئی کام نہیں کہہ سکتا۔ ابا میرا سائیکل چھکیاں ہوئی نہیں کہہ سکتا۔ باپ کو بیٹا کوئی کام نہیں کہہ سکتا۔ بابا میں آ رہا ہوں ذرا میری چارپائی ادھر ڈال دینا، میرا بستر لگا دینا، ذرا بیٹھک کا دروازہ کھول دینا، نہیں کہہ سکتا، جائز نہیں ہے۔ باپ کو کام کہنا بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن معصومین کہتے ہیں ایک کام صرف کہہ سکتا ہے، پیاس لگی ہو نا، پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اپنے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے بابا ذرا پانی پلا دیجیے۔ پانی پلانا اتنا ثواب ہے، اپنے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے بابا ذرا پانی کا گلاس دے دینا۔ اور معصوم فرماتے ہیں من سقل ماء فی موقع لا یوجد فیہ الماء، کوئی بندہ اس جگہ پر کسی کو پانی پلائے جہاں پانی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی بندہ کسی کو پانی پلائے نا تو معصوم فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے اس نے ایک مردہ کو زندہ کیا ہے۔
ایک نفس کو زندہ کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو جان بچائی. معصومین فرماتے ہیں جو بندہ پیاسے بندے کو پانی پلاتا ہے نا، پانی پلانے والے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. معصومین فرماتے ہیں پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے. جو بندہ پیاسے کو پانی پلاتا ہے نا، معصوم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرتا ہے پیاسے کو. بڑی مشہور روایت ہے، میں نے کبھی پڑھی تھی مجلس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا میرے موسیٰ نبی ذرا بتاؤ زندگی میں میرے لیے کون سا کام. حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر، حضرت نے کہا پروردگار میں نمازیں تو تیری ہی پڑھی ہیں. کہا موسیٰ نماز پڑھ کے اپنا واجب ادا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو پروردگار سن تو لکا روزے میں نے تیرے قربت اللہ رکھتے ہیں، روزے تیرے لیے رکھے ہیں. کہا صوم جنت لک من النار، یہ روزہ رکھ کے جہنم سے بچنے کی ڈھال بنائی ہے، میرے لیے کیا کیا؟ کہا پروردگار سبحت لک، میں نے صبح قدوس کی تسبیح تیرے لیے پڑھی ہے نا. کہا تسبیح و درجات اللہ کا فی الجنہ، یہ تسبیح جنت میں درجات بلند کرتی ہے، اپنے درجات بلند کیے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار اگر نمازیں اپنے لیے، روزے اپنے لیے، تسبیح اپنے لیے، پھر وہ کون سا کام ہے جو صرف تیرے لیے ہوتا ہے؟ تو ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ بتا حل سقیتا عطشانا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ پیاسے کو پانی پلائے. پیاسے کو پانی پلانا یہ بہت بڑا اجر رکھتا ہے نا. اور یہ سقایت، یہ پانی پلانا اس خاندان کے مقدر میں تھا. حضرت عبد المطلب جب متولی کعبہ قرار پائے نا تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، ہم نہیں مانتے آپ کو متولی کعبہ. جھگڑا ہونے لگا. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں، وہ سارا میں فلاں جگہ ایک بڑا نیک زاہد بندہ رہتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے وہ قبول کر دیں. توجہ ہے. دونوں گروپ چلے، پانی کا بندوبست کر کے چلے. حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کے پانی ختم ہو گیا، سارا پانی ختم ہو گیا. مخالفوں سے پانی مانگا، انہوں نے کہا کوئی پانی وانی نہیں. انہوں نے کہا جان چھوٹ جائے گی، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا بھئی زہر پانی تو ہے نہیں، سارا ہے، مر تو جانا ہے، ایسے سارے مر جائیں گے تو سارے بلا کفن بلا دفن رہ جائیں گے. قبریں کھودتے ہیں اپنی، قبریں کھودتے کھودتے جس بندے کی موت آ گئی اسے دفن کر دیں گے، باقی اپنا کام کرتے رہیں گے. آخر میں ایک بچ جائے گا، وہ بغیر کفن دفن کے رہ جائے گا، باقی تو دفن ہو جائیں گے. سارے قبریں کھودنے لگے، قبریں کھودنی، سارے کے سارے زندہ، موت کسی کو بھی نہیں آئی. حضرت عبد المطلب نے کہا رکتے نہیں ہیں، اپنا کام جاری رکھتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب اب چلے باہر پانی کی تلاش کے لیے. لکھا عبد الرزاق مکرم نے لکھا حضرت عبد المطلب کے قدم جہاں لگے تھے نا اللہ نے وہاں سے چشمے پیدا کر دیے، زمین سے پانی پھوٹا. وہ جو مخالف تھے نا ساتھ چل رہے تھے، کہتے عبد المطلب تیرا اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا. جو خدا صحرا میں تجھے پانیوں سے سیراب کر سکتا ہے وہی چاہتا ہے متولی تو رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت عبد المطلب بھی یوں ساقی تھے جہاں پانی کا کوئی امکان نہیں تھا. حضرت ابو طالب وہ جب متولی بنے انہوں نے مکہ شہر سے باہر بڑے بڑے حوض بنوائے تھے.
پانی جمع کر دیتے تھے تاکہ حج کے موسم کے علاوہ کوئی جو مسافر مکہ تشریف لائے نا، پانی کے حوالے سے اسے پریشانی نہ ہو، پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین اپنے دشمن سے جنگ کرنے جب میدان صفین میں پہنچے نا، تو علی سے پہلے دشمن وہاں پہنچ کے نہر پہ قبضہ کر چکا تھا۔ حضرت ساسا بن سوہان میرے امیر کا بہت پیارا صحابی، کچھ دوستوں کے ساتھ 10-12 بندوں کے ساتھ گیا، ہٹو پانی بھرنے دو۔ انہوں نے کہا پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، نہ علی کو دیں گے نہ علی کی فوج کو دیں گے، نہیں دیں گے، پیاسے۔ میرے امیر کے پاس واپس ساسا بن سوہان اپنے دوستوں کے ساتھ آیا، یا علی پانی پہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے، نہج البلاغہ ہے۔ میرے امیر نے فرمایا جلدی کرو، پہلے تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کرو، پھر اپنے آپ کو پانی سے سیراب کرنا، حملہ کرو ان کے اوپر۔ 17,000 بندے پر مشتمل اشتر اور اشعث کی سربراہی میں افراد نے حملہ کیا، پانی پہ قبضہ کر دیا۔ پہلے گھاٹی ان کے پاس، اب علی والوں کے پاس آئے۔ جن کے پاس پہلے نہر پر گھاٹی پہ قبضہ تھا، انہوں نے کوئی مشقیں بھر کے تو نہیں رکھی تھی، ان کے بولنے پتہ ہے حوض پہ قبضہ ہمارا ہے، گھاٹی پہ قبضہ ہمارا ہے، نہر پہ قبضہ ہمارا ہے، ہمیں ذخیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، وہ جب پیاس کا غلبہ ہوا نا تو وہ اپنے وڈیرے کے پاس گئے، پیاس پانی کا غلبہ ہو گیا ہے، پانی تو ہے کوئی نہیں، بتا کیا کریں۔ اس نے نہیں کہا حملہ کر دو، وہ کہتے ہیں جاؤ علی سے مانگو۔ جاؤ علی سے مانگو، یہ تو کہہ نہیں سکتا جاؤ لڑو، جاؤ لڑو۔ اگر لڑ کے قبضہ کر سکتے ہوتے تو پہلا قبضہ چھوڑا کیوں تھا؟ یہ تو کہہ نہیں سکتا لڑو، کہا جاؤ علی سے مانگو۔ وہ کہنے لگے کس منہ سے مانگے؟ انہوں نے مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا، اب ہم مانگیں گے، وہ کیسے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جاؤ مانگو، وہ علی ہے، مانگو وہ علی ہے۔ آئے مانگنے کے لیے، علی حیدر کرار نے کہا مالک اشتر ہٹ جاؤ، اشرف ہٹ جاؤ، ساسا بن سوہان ہٹ جاؤ، پانی نہیں بند کیا جا سکتا، ہٹ جاؤ، انہیں پانی پینے دو، انہیں پانی بھرنے دو، انہیں پانی بھرنے دو۔ اب توجہ چاہوں گا، عبد المطلب بھی ساقی ہے، ابو طالب بھی ساقی ہے، علی حیدر کرار بھی ساقی ہے۔ عبد المطلب نے بھی پانی پلایا، ابو طالب نے بھی پانی پلایا، علی حیدر کرار نے بھی پانی پلایا۔ جاؤ تاریخ دیکھو، جس نے پانی پلایا ہے وہ خود بھی پیتا تھا، دوسروں کو بھی پلاتا تھا، خود بھی پیتا تھا، دوسروں کو بھی پلاتا تھا۔ لیکن عباس وہ ساقی ہے، نہر میں اتر کے خود نہیں پیتا، بچوں کی بندوبست۔ کیا ہے؟ خود نہیں پیتا، بہتے ہوئے دریا سے، نہر علقمہ سے پیاسا نکلتا۔ اتنے بڑے فداکار کو عباس کہتے، اللہ اکبر، جو اپنی پیاس کی پرواہ نہ کرے، حسین کے بچوں کی پیاس کا خیال رکھے، اسے عباس کہتے ہیں۔ حضرت عباس بڑی عظمتوں کا مالک، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ حضرت عباس، ہم نے ایک پہلو دیکھا حضرت عباس، وہ جہاد والا پہلو، بڑے مجاہد تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بہادر، اس میں شک نہیں ہے۔ میں نے پڑھا 2 مجاہد بنی ہاشم کے فیملی سے، بنی ہاشم کے خاندان سے 2 مجاہد ایسے تھے، ان 2 انگلیوں کے درمیان، انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی کے درمیان یہ پیسہ رکھتے تھے نا، پیسہ، اس کے اوپر ابھرے ہوئے نقوش ہوتے ہیں، یوں انگلیوں میں رکھ کے جو رگڑتے تھے نا، ابھرے ہوئے نقوش مٹ جاتے تھے۔
اتنی طاقت تھی ہاتھوں میں، ان دو انگلیوں کے درمیان پیسہ رکھ کے جو رگڑتے تھے نقوش مٹ جاتے تھے. ایک محمد ابن حنفیہ، ایک ابو الفضل العباس. اللہ نے طاقت عطا کی تھی، اللہ نے شجاعت عطا کی. حضرت ابو الفضل العباس نے 14 سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے. 26 ہجری میں ولادت ہوئی تھی، 40 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. 14 سال اپنے باپ کے سائے میں رہے، 10 سال امام حسن کے سائے میں رہے، 10 سال امام حسین علیہ السلام کے سائے میں رہے. 34 سال کل عمر ہے. 14 سال بابا کے سائے میں، 10 سال امام حسن کے سائے میں، 10 سال امام حسین کے سائے میں. جو معصوموں کے سائے میں پروان چڑھے اسے عباس کہتے ہیں. علامہ محمد باقر بیرجندی نے کبریت احمر میں لکھا، حضرت ابو الفضل العباس اس عظیم عالم کو کہتے ہیں، اس عظیم عالم کو کہتے ہیں. باقر بیرجندی نے کبریت احمر میں لکھا، عباس وہ عظیم عالم ہے جس نے ساری زندگی کسی غیر معصوم سے علم لیا ہی نہیں. کبھی کسی غیر معصوم سے علم، کانا عالما فقیہا، ان العباس کانا من فقہائے اہل بیت النبوت. حضرت عباس صرف مجاہد اور شجاع نہیں تھے، اہل بیت نبوت کے فقہاء میں سے فقیہ تھے. عالم تھے، صرف عالم نہیں، فقیہ، یعنی جس میں اتنا ملکہ ہو جو قرآن اور سنت سے حکم شریعت کو اخذ کر سکے. فقیہ تھے، شب زندہ دار، رات کو دیر تک خدا کو سجدہ کرنے والا عباس، رو رو کے مناجات کرنے والا عباس. سال میں 2 دفعہ حضرت عباس کے مقام سجدہ کو تیز دھار آلے سے کاٹا جاتا تھا کہ گٹھا بن جاتا تھا کثرت سجود کی وجہ سے. جو معصوموں کے ماحول میں پروان چڑھا ہو اور اس مقام پہ فائز تھے. معصومین عصمت کیونکہ خاص عطیہ الہی وہ ہوتا ہے جسے اللہ معصوم بنائے. بننے سے، کوشش سے بندہ معصوم نہیں بنتا. لیکن علماء نے لکھا ہے ابو الفضل العباس اپنے کردار کے اعتبار سے اس منزل پر فائز تھے کہ یہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ عن الخطا تھے. ساری زندگی جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، محفوظ عن الخطا تھے، کبھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا. مجاہد بھی تھے، ہاں لڑتے لڑتے تھے. مولا علی نے جب جنگ صفین میں تیار کر کے بھیجا تھا نا تو 10-11 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی. 10-11 سال کی عمر بٹھا دیا اور چہرے پہ نقاب ڈال دیا. گھوڑے پہ سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے. جب تلوار چلائی نا 10-11 سال کے عباس نے، مورخین لکھتے ہیں میدان میں شور مچ گیا تھا کہ علی نقاب پہن کے آ گیا ہے. علی نقاب پہن کے آ گیا ہے. لڑتے لڑتے میرے مولا ابو الفضل العباس دور نکل گئے تھے. ایک مرتبہ اپنی فوج کو نظر نہیں آنے لگے، فوج میں کھلبلی مچ گئی. حضرت ابو الفضل العباس، عباس ابن علی کہاں گئے؟ نظر نہیں آ رہے. فوج دور ہے، کہاں چلے گئے؟ کہیں نظر نہیں آ رہے. عباس لڑتے لڑتے اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے ایک مرتبہ جو ایک کیلے پہ بلند ہوئے. علی حیدر کرار نے ساتھیوں کو مخاطب کرنے کا، ادھر آؤ، وہ دیکھو سالے کا قمر بنی ہاشم، وہ کیلے پر بنی ہاشم کا چاند طلوع کر رہا. اللہ نے
زندہ ہے، تمہارے دل میں ابھی تک خوف کا احساس زندہ ہے، آج بھی چھتوں پہ علم دیکھا نہیں جاتا، تمہارا ڈر یہ بتاتا ہے میرا عباس زندہ ہے۔ حضرت عباس عظمتوں کا مالک ہے، غازی۔ اللہ نے کتنی عزت عطا کی، ذرا سوچنا، میں نہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام جب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جملہ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ کہتے ہیں سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین، یبن امیر المومنین، اے علی کے فرزند، تجھ پر اللہ کا بھی سلام، تجھ پر ملائکہ کا بھی سلام، تجھ پر نبیوں کا سلام، تجھ پر رسولوں کا سلام، تجھ پر تمام شہداء کا سلام، تجھ پر تمام صدیقین کا سلام، تجھ پر سارے صالحین کا سلام، آج صبح بھی سلام، شام بھی سلام۔ امام کہے جس پر صبح و شام اللہ سے لے کر امام اللہ صالحین تک سارے سلام کرے، اسے عباس کہتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس عظمتوں کے مالک اور تھے ام البنین کے بیٹے، لیکن دختر پیغمبر کو بھی بڑے پیارے تھے، جناب سیدہ کو بھی بڑے پیارے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے کتاب یا نام یاد نہیں ہے، کسی عالم کے حالات زندگی میں لکھا ہوا، کربلا میں رہتا، ایک رات بی بی خواب میں ملی، فلاں عالم تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا مولا بی بی میں صبح بھی جاتا ہوں، شام بھی جاتا ہوں۔ کہ نہیں، میرے بیٹے عباس کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اللہ، زہرا جسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہے نا، وہ ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ میں 95 میں پہلی مرتبہ زیارت، تو پہلے گیا تھا بچپن میں، وہ یاد نہیں ہے مجھے، 68 میں چھوٹے تھے ہم، 95 میں پہلی مرتبہ گیا نا، جب کربلا پہنچا، وہاں ایک عالم آئے ہمارے ہوٹل میں، وہ صدام کا دور تھا، عالم بغیر لباس، اس نے کہا یہاں زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حسین کی زیارت سے پہلے عباس کی زیارت میں جاتا، یہاں سلام کر کے نا پھر وہاں جاتا، اسی لیے کہتے ہیں اس کو حسین ابو الفضل العباس باب الحسین۔ یہاں سے اجازت لے کے جاؤں، یہاں سے۔ اور حضرت ابو الفضل العباس بڑی عظمتوں کے مالک۔ میں زیادہ زحمت نہ دوں، مجھے جو ٹائم میرے بھائی نے دیا تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ ایک جملہ سنو، اچھا یہ علم بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن اسے ہضم کرنے کے لیے بھی بڑے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ہو اور علم کے ساتھ حلم بھی ہو تو مزہ آتا۔ ایک شخص عالم ہے، جسارت کی اس نے کربلا میں، درس کے دوران کہتا ہے جتنے اسباب فضیلت حضرت ابو الفضل العباس میں ہے نا، وہ سارے مجھ میں بھی موجود ہیں۔ جتنی فضیلتیں حضرت ابو الفضل العباس میں ہے نا، وہ مجھ میں بھی۔ ایک فضیلت ابو الفضل العباس میں ہے اور جو شہادت ہے، وہ شہید ہے، میں شہید نہیں، لیکن میں عالم ہوں، مجتہد ہوں نا، میرا اجتہاد ان کی شہادت سے بڑی فضیلت۔ جسارت کی اس نے، جو لوگ سن رہے تھے نا وہ غصے میں اٹھ کے چلے گئے، کیا پھول بک رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ صبح وہ کہتے ہیں ہم تلاش میں نکلے، پتہ کریں شاید رات کو عقل آ گئی ہو، کوئی توبہ کا دروازہ کھل گیا ہو، شاید اس نے معافی مانگ لی، اسے تلاش کرتے ہیں اس کے گھر آئے، گھر والوں نے بتایا ابو الفضل العباس کی زری پہ گیا ہے،
اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے، عجیب منظر دیکھا، اس نے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، زری کے ساتھ لپٹ کے معافی مانگ رہا، مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ انہوں نے پکڑا بات کیا ہے، کہ میں جو کل بات کی تھی نا، گھر گیا رات کو سویا، خواب دیکھا، خواب، علماء کی محفل ہے، میں بھی ان میں بیٹھا ہوں، اتنے میں اعلان ہوا حضرت ابو الفضل العباس آ رہے ہیں، وہ تشریف لائے، نورانی چہرہ، نور کا حالہ، ایک ایک عالم کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا، ادھر سے شروع ہوئے ایک ایک کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، میں خاموشی سے بیٹھا سن رہا ہوں۔ جب میرا نمبر آیا نا، مجھے دیکھ کے عباس نے کہا تو کیا باتیں کرتا ہے بھائی، یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنا ماں سے زمین سمجھانے کی کوشش کی کہ میں عالم ہوں، میں مجتہد ہوں، مجھ میں یہ سبب فضیلت ہے، میں بڑا عالم ہوں۔ وہ کہتا ہے وہاں حضرت ابو الفضل العباس نے کہا ذرا غور کر، سوچ، تیرے پاس ظنیات کا مجموعہ ہے، میرے پاس یقینیات کا مجموعہ ہے، تو قواعد و ضوابط جان کے عالم بنا ہے، اور میں نے وحی کے منبع سے وہی سے علم حاصل کرو، جو حسین ابن علی کے سائے میں پروان چڑھے، جو حسن ابن علی علیہ السلام کے سائے میں پروان چڑھے، جو علی حیدر کرار سے کسب فیض کر رہا ہو، ڈائریکٹ علم لے رہا ہو معصومین سے، وہ کان عالماً فقیہاً، عالم فقیہ، مکتب اہل بیت کو اچھی طرح سمجھنے والا۔ دوستو، حضرت ابو الفضل العباس بہت بڑا وسیلہ بھی ہے، بہت بڑا وسیلہ۔ میرے آقا کے القاب میں سے ایک لقب شباب الحسین، ایک لقب حجاب زینب بھی۔ علماء نے نقل کے نجف میں گیا تو بتایا، انہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی رحمت اللہ علیہ جب کربلا جاتے تھے نا، تو حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کرتے ہوئے وہ مسنون زیارت بھی پڑھتے، اور ایک جملہ یہ بھی کہتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین۔